أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. معزز حاضرین، یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دو صورتیں جو قرآن کریم کی سب سے آخری دو صورتیں ہیں، اور یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی. بظاہر دیکھنے میں دو صورتوں میں تقسیم ہے، لیکن کل یہ 11 آیتیں ہیں. سورۃ الفلق کے اندر 5 آیتیں ہیں اور سورۃ الناس کے اندر 6 آیتیں ہیں. یہ کل 11 آیتیں ایک ساتھ اکٹھے نازل ہوئی ہیں. ان دونوں کو معوذتین کہا جاتا ہے. معوذتین عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے. مختلف چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے ان دونوں صورتوں کے اندر، اس لیے ان کو معوذتین کہا جاتا ہے. اس کی فضیلت وغیرہ کے بارے میں انشاءاللہ آگے بات آئے گی. تو معوذتین اور قل اعوذ برب الفلق والناس، ان دونوں صورتوں کے ایک ساتھ نازل ہونے کا ایک خاص پس منظر ہے. اسی خاص موقع پر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی ہیں. پس منظر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد 13 سال آپ نے مکہ المکرمہ میں گزارا. بہت زیادہ مشکل حالات میں، پریشانیوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ، بالآخر آپ کو ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ المنورہ چلے گئے ہجرت کر کے. مدینہ المنورہ میں پہلے سے یہودی آباد تھے. وہاں کچھ جو ہے اوس و خزرج کے قبائل، جو انصار ہے، یہ تو جو ہے مسلمان تھے، اسلام قبول کر لیا انہوں نے، لیکن یہودیوں کے مختلف قبائل وہاں پر آباد تھے. اور یہ یہودی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن، ان کی فطرت میں حضور کی عداوت جو ہے بھری ہوئی تھی یہودیوں. تو یہ یہود قرآن کو کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح جانتے، اس طرح جانتے تھے جیسے کوئی آدمی اپنے بیٹے کو کیسے پہچانتا ہے اچھے طریقے سے، اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ جانتے تھے کہ یہ نبی برحق ہے، نبی آخر الزماں ہے. بلکہ یہ یہودی اس قدر آگے تھے کہ انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے، وہ کعبۃ اللہ کے پاس ان کی جو ہے ولادت ہوگی، اس کے بعد وہاں سے ان کو ستایا جائے گا، پھر وہ ہجرت کر کے یثرب پہنچے گی. مدینے کا اصل نام یثرب ہے. حضور کے ہجرت کر کے جانے کے بعد اس کا نام مدینہ الرسول پڑا، شہر نبی اس کا ترجمہ ہوتا ہے. قدیم نام یثرب ہے. تو وہاں پر پہلے سے جو ہے جا کر وہ آباد ہو گئے. بلکہ بعض یہودی ڈاکٹر طبیب وہ بھی جا کر مدینے میں بس گئے تھے. انہوں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جو ہے نبی آخر الزماں آئیں گے، ان کے ساتھی بھی ہجرت کریں گے جو ہے لوگوں کے ظلم کی وجہ سے. تو یہ ادھر آنے کے بعد مکہ المکرمہ انتہائی گرم جگہ ہے، وہاں بہت سخت گرمی ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں مدینے میں ٹھنڈی ہے، وہاں سردی ہے.
تو جو ہے گرم جگہ سے ہجرت کر کے سرد جگہ کی طرف یہ لوگ آئیں گے تو آتے سے ہی بخار پڑ جائیں گے، بخار کے لیے علاج کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے یہودی جو ہے اس قدر آگے بڑھے ہوئے تھے، یہودی طبیب پہلے سے جا کر مدینے میں آباد ہو گئے، ڈاکٹر بھی، یہ لوگ آئیں گے ہجرت کر کے، بخار پڑیں گے تو علاج کریں گے، پیسے کمائیں گے۔ الغرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد آپ نے یہودیوں سے جو ہے معاہدہ کر لیا۔ معاہدہ پرانے زمانے میں چلتا تھا کہ آج بھی مختلف ملکوں میں معاہدہ ہوتا ہے، بھئی ہم پر اگر کوئی حملہ کر دے تو جو ہے تم ساتھ دینا، تم پر اگر کوئی حملہ کر دے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اس طریقے سے یہ معاہدہ آپ نے کر لیا۔ لیکن یہ لوگ اوپر سے صرف معاہدہ کر لیا، انہوں نے اندر سے جو ہے دشمنی کی جو ہے آگ جل رہی تھی، انتہائی خطرناک دشمنی، اور وہ موقع تلاشتے رہتے تھے کب کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دے، کب کس طریقے سے آپ کو نقصان پہنچا دے۔ ایک موقع سے جو ہے انہوں نے چکی کی جو پاٹ ہوتی ہے وہ گرا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچلنے کی سازش کی، تو حضرت جبریل نے بتا دیا یہاں سے آپ ہٹ جائیے، اوپر سے پتھر گرانے کی سازش چل رہی، تو آپ ہٹ گئے۔ حضرت جبریل نے اطلاع دے دی، کبھی آپ کو زہر دے دیا گیا۔ اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خطرناک جادو کر دیا مدینے کے ایک یہودی نے، جس کا نام لبید ابن عاصم تھا، اس نے جادو کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں انقباض سی ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور بھول جاتے تھے کہ میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، تو طبیعت کے اندر ایک عجیب سی یعنی بیمار سے آپ لگتے تھے۔ انبیاء پر جادو کا وہ اثر نہیں ہوتا ہے جو اثر عام لوگوں کو ہو جاتا ہے کہ ہوش و حواس سے بالکل بیگانہ ہو گئے، نبوت کے فرائض اور اس کی ذمہ داریوں کو انجام دینے میں سب چوک ہو رہی ہو، بھول ہو رہی ہو، ایسا جادو نہیں ہوتا ہے۔ جادو کا ایک اثر جیسے بخار ہوتا ہے عام لوگوں کو، نبی انسان ہے تو نبی کو بھی جو ہے جادو کا یہ اثر ہونا ہے تاکہ جو ہے انسانوں جیسا معاملہ ان کے ساتھ بھی سب کے ساتھ برابر ہو۔ اس لیے جو جادو کا معمولی اثر تو ہوتا ہے، تو یہ اثر ہوا تھا آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو طبیعت کے اندر عجیب جو ہے بے چینی رہتی تھی، آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ تو ایک مرتبہ آپ تو کئی دن گزرے اس طریقے سے، تو ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ عائشہ، مجھے جو تکلیف چل رہی ہے، مجھے جو بے چینی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حل نکال دیا ہے، اللہ نے مجھے جو ہے اس کے لیے علاج اور جو ہے طریقہ سب کچھ بتا دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا حضرت عائشہ کو کہ خواب میں دو فرشتے آئے میرے پاس، آنے کے بعد جو ہے دونوں فرشتے میرے پاس بیٹھ گئے۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ جو ہے واقعہ خواب کا نہیں بلکہ بیداری کے عالم میں، حضور پر جو ہے حضرت جبریل آیا کرتے تھے، فرشتے کو آنا کوئی بعید نہیں ہے۔ خیر کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور آ کر بیٹھ گئے، اور ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھ رہا ہے بھائی ان صاحب کو کیا ہو گیا ہے، حضور کی طرف اشارہ کر کے، تو دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ ان پر جادو ہو گیا ہے، جادو کا اثر ہے۔ اچھا جادو ہو گیا ہے، کس نے جادو کیا ہے ان پر؟ دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے وہ لبید نامی یہودی جو ہے اس نے اپنی لڑکیوں کے ذریعے سے جو ہے جادو کروایا۔ کہا کس چیز سے جادو کیا اس نے؟ کہا کہ جو ہے کنگھی ہے، کنگھی کے اندر جو ہے ساتھ میں جو کچھ بال آ جاتے ہیں وہ بال بھی ہے ساتھ میں، اور دھاگے کی تان دھاگا اس کے اندر گرہے لگا کر جو ہے بیر جو ہے زروان ایک کنواں ہے مدینے کا، اس کنویں کے اندر وہ کنگھی کو جو ہے دھاگوں کے اندر 11 گرہے لگا کر جو ہے پھینک دیا۔ تو جو ہے فرشتے نے کہا کہ اچھا تو اس کا علاج حل یہ ہے کہ جو ہے اس کے لیے جو گرہ اس نے لگائی ہے تو اس گروہ کو کھولنے کے لیے وہ کنگھی وہاں سے اٹھا لیے جائے، اٹھانے کے بعد جو ہے اس کو پھینک دیا جائے اٹھا کر۔ تو یہ 11 گرہ دھاگوں کے اندر لگائی گئی تھی جادو کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کے توڑ کے لیے جواب کے طور پر یہ 11 آیتیں نازل ہوئی۔
جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جا رہے تھے اور ایک ایک گرہیں کھل رہی تھی۔ مکمل جب 11 آیتیں آپ نے پڑھ لی من الجنۃ والناس تک تو آپ فرماتے ہیں کأنما نشدت من عقال، مجھے لگا کہ میں رسی میں ٹائٹ بندھا ہوا تھا، جکڑا ہوا تھا، مجھے لگتا کہ میری رسی کھول دی گئی، میں بالکل اشراک ہو گیا، جادو کا اثر بالکل آپ سے ختم ہو گیا۔ تو یہ جو ہے فرشتے نے یہ پورا منظر مکالمے کی شکل میں آپ کو دکھا دیا، ایسے ایسے جادو ہوا، کھلا کنویں کے اندر کنگھی پڑی ہوئی ہے، دھاگوں کے اندر گرہیں لگی ہوئی ہیں، بال بھی ہے اس میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کنویں کا پانی پورا پانی بالکل پیلا، زرد پیلے رنگ کا ہو چکا تھا پانی، جادو کے اثر کی وجہ سے۔ تو آپ نے وہ کنگھی اٹھائی تو اس وقت جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے یہ وحی لے کر آ گئے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ دونوں صورتیں اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سورت جو ہے آیتیں ان کی پڑھی اور ایک ایک گرہیں کھلتی گئی اور آپ بالکل صحت یاب ہو گئے۔ اس کے بعد زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ روزانہ دن و صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین کا کثرت سے جو ہے ورد کرتے پڑھتے رہتے تھے۔ ایک صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معوذتین ایسی صورتیں ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی آسمانی کتاب میں کسی نبی پر ایسی صورتیں نازل نہیں ہوئی، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں انہیں کبھی نہ چھوڑنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کچھ بھی ہوتا تو فوراً جو ہے بچوں کو دم کرنا ہے، کسی بھی تکلیف انسان پر جتنی بھی پریشانی آ سکتی، جادو کا ڈر ہو، اسی طریقے سے کسی کی طرف سے کسی اور چیز کا ڈر ہو، دشمن کا خوف ہو، اور کسی طرح کا کوئی خطرہ ہو، جانی مالی کوئی بھی خطرہ ہو، ہر قسم کے خطرے کے لیے عظیم نسخہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو دے دیا ہے۔ اگر حضور پر جادو نہ ہوتا تو یہ نسخہ نہ ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ امت کے لیے ہر اعتبار سے اپنے نبی کو آئیڈیل بنا دے اللہ تعالیٰ کہ جو ہے ان حالات میں تم کیسے رہو گے۔ فقر و فاقہ کی حالت میں حضور ہمارے لیے اسوہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔ کسی پر جادو ہو جائے، دشمن کی طرف سے اس طریقے کے اثرات ہو جائیں، ان حالات میں امت کے لیے نمونہ اور آئیڈیل کیا؟ تو حضور کو کے پر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے حالات لائے تاکہ امت کے لیے نمونہ بن سکے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اہتمام کے ساتھ ان دونوں صورتوں کو سونے سے پہلے خاص طور پر کبھی بھی نہیں چھوڑتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دونوں کو پڑھتے پڑھ کر ہاتھوں میں اس طریقے سے آپ تھوکتے تھے، ہلکی سے جو ہے دھوپ کی وہ بھی آئی تو پھر اس طریقے سے اس کو مل کے پورے بدن پر آپ اس طریقے سے پھیر دیتے تھے، اور بالکل اہتمام کے ساتھ یہ آپ کا عمل آخری زندگی تک آپ کا رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برز الوفات میں تھے تو آپ بہت زیادہ جو ہے تکلیف میں تھے، بہت زیادہ بیمار تھے، آپ وفات سے کچھ دن پہلے تو اتنے بیمار ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے اٹھا بھی نہیں پاتے تھے، پھیر بھی نہیں پاتے تھے، اور جو ہے زیادہ پڑھ بھی نہیں پا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین۔ اس کے علاوہ پہلے آپ نے کبھی نہیں چھوڑا ان کو۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کہ میں خود پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کرتی تھی، کیونکہ حضور کا ہاتھ ہے، بابرکت ہاتھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں پڑھ کے حضور کے ہاتھ پر دم کر کے حضور کے ہاتھ کو پکڑ کر آپ کے ہاتھ کو ہی آپ کے جو ہے بدن پر پھرا دیا کرتی تھی تاکہ برکت بھی رہے۔ اس قدر اس کا اہتمام فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل جو ہے امت کے لیے بہت بڑا نسخہ ہے، لوگ ادھر ادھر پریشان ہوتے ہیں، فلاں باپو کے پاس جاؤ، اب یہ جو ہے لوگوں کو پیسے لوٹنے کے لیے ادھر ادھر گھماتے ہیں کہ جو ہے جنات ہیں،
اس کو بوتل میں بھرنا پڑے گا، اتنے روپے لگ جائیں گے، اس کو تو کالا جادو ہے، تو بندہ ڈر جاتا ہے، کالا جادو ہے، اتنے پیسے، بہت پیسے لگ جائیں گے، اچھے خاصے پیسے لگیں گے چھڑانے کے لیے، تو اس طریقے سے لوٹے جا رہے ہیں۔ بھائی شریعت نے، ہمارے دین میں، قرآن نے اتنا عظیم نسخہ کیا ہے، جو صبح و شام سورۃ الفلق والناس کا اہتمام کرے، کچھ نہیں ہوگا اس کو، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی دشمن نقصان پہنچا سکتا ہے اس کو، نہ جادو کا اثر ہوگا اس پر، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ زہر کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اگر پڑھ لے، اس پر زہر کا اثر بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی اثر نہیں کرے گا، بے اثر ہو جائے گا زہر۔ لیکن اعتقاد ہونا چاہیے، اصل چیز دل کا اعتقاد۔ لیکن آدمی کا جو ہے دل کے اندر اعتقاد ہی نہ ہو، مضبوطی دل کے اعتبار سے، اسے خود ہی یقین ہی نہیں، تو وہ کام نہیں کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا اسم اعظم، اسم اعظم جس کو معلوم ہے، تو اسم اعظم جس شخص کو معلوم ہوتا ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، یعنی وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ چاہے کہ میں سمندر سے جو ہے پیدل زمین میں جس طریقے سے چلتا ہوں ویسے چل کر گزر جاؤں، وہ گزر جائے گا، وہ اسم اعظم جانتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت پیش کیا تھا جس شخص نے، پلک جھپکتے ہی لے کر آ گیا، علم من الکتاب جس کو قرآن نے کہا، وہ شخص اسم اعظم جانتا تھا۔ تو بلقیس کا وہ تخت پلک جھپکتے ہی لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام ملک کی جو ہے ملکہ سبا، یمن سے لے کر وہاں پہنچا دیا، چپ چل نہیں، بالکل پلک جھپکتے جھپکتے۔ تو اسم اعظم وہ جانتا ہے۔ تو اسم اعظم کا پورا مدار ہے، ہم جان بھی لے لیکن ہمارا وہ اعتقاد اور وہ اس ایسے منہ سے نکلنا چاہیے۔ جو بڑے بڑے اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں، وہ کسی کے بہت زیادہ بیمار ہو، کچھ بھی ہو جائے، وہ صرف اللہ اس کو اچھا کر دے، بالکل بھلا چنگا ہو گیا۔ اور دوسرا کوئی بہت کچھ پڑھ کے لکھ کے لٹکا کے دے دے، پھر بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے منہ سے نکلنا ضروری ہے جس کے اندر تاثیر۔ تو جو ہے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک استاد جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرتے ہوئے اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اسم اعظم ہے، اس کے اندر ایسی تاثیر ہے، ایسی تاثیر ہے، وہی اگر اخلاص کے ساتھ، مضبوط اعتقاد کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ پانی کے اوپر سے چل کر جا سکتا ہے، جا سکتا ہے، لیکن ایسا اعتقاد اور ایمان ہونا چاہیے۔ تو جو ہے ایک شاگرد ان کے درس میں ان کے پاس پڑھنے آتا تھا، تو پرانے زمانے میں، اب جو ہے وہ ندی کے اس پار سے پڑھنے آتا تھا وہ شاگرد۔ تو جو ہے بہت دنوں کے بعد وہ روزانہ گھر سے آتا جاتا ہے شاگرد مدرسے میں۔ کچھ دنوں کے بعد شاگرد نے جو ہے کہا کہ حضرت ہمارے گھر میں آپ کی دعوت ہے، آپ کو چلنا ہوگا۔ تو استاد نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ تو ایک دن چلنے لگے، پھر جب وہاں ندی کے پاس پہنچے تو چلنے کے بعد جو ہے شاگرد ذرا استاد کے احترام میں کھڑا ہوا، چلیے حضرت۔ تو حضرت جو ہے دھیرے دھیرے کپڑے اس طریقے سے سمیٹنے لگے، اٹھانے لگے کہ بھائی کہاں ہے کشتی وغیرہ، کیسے پہنچیں گے؟ تو شاگرد کہتا ہے حضرت کیا کشتی وغیرہ، کشتی نہیں، میں تو ایسے آتا جاتا ہوں۔ جب سے آپ نے وہ بیان کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر وہ تاثیر ہے جو اخلاص و یقین کے ساتھ پڑھ لی، وہ پانی کے اوپر سے جو ہے گزر جاتا ہے زمین کی طرح، بالکل اس کے جو ہے پیر بھی گیلے نہیں ہوتے۔ تو اس دن سے میں روزانہ ایسے ہی آتا جاتا ہوں، کشتی وشتی کی ضرورت نہیں۔ لیکن استاد کا عمل نہیں تھا اس پر، بس پڑھانے کی حد تک انہوں نے کہہ دیا، لیکن اس شاگرد نے اس کو دل سے باندھ لیا کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے۔ حضرت نے کہا ہے، کتابوں میں جب لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا کلام، اس کے اندر یہ تاثیر ضرور ہے۔ تو وہ مہینوں سے ایسے ہی آتا جاتا ہے چل کر ندی سے اوپر سے، کشتی کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو ہے پھر استاد نے کہا کہ یہ تمہارے یقین کی برکت ہے، تم نے اس کو دل سے مضبوطی سے تھام لیا، اس کی برکت سے تم اس طریقے سے آتے جاتے ہو۔ تو جو ہے یہ معوذتین جو ہے ہر مسلمان کے لیے بہت بڑا جو ہے شیاطین کے برے اثرات سے، اسی طریقے سے دشمنوں کی جو ہے طرح طرح کی مصیبتوں سے، نظر بد سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کچھ بھی ہوتا تھا فوراً آپ سورۃ الفاتحہ اور معوذتین ضرور پڑھتے تھے، پڑھ کر پھونک دیتے تھے۔ گھر میں کسی کو کچھ بھی ہو جائے، ادھر ادھر کی چیزوں کی طرف بھاگنے سے پہلے سب سے پہلے ایک مومن کی جو ہے پہچان و علامت یہ ہونی چاہیے، جو معوذتین اس کو دے رکھے اللہ تعالیٰ
شریعت نے قرآن میں اس کو عطا کیا. عورت کو معوذتین پڑھے اور پڑھ کر جو ہے پھونک دے، اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، بہت عظیم شفا ہے اس کے اندر. تو یہ ہے جو ہے ان دونوں صورتوں کا جو ہے مختصر پس منظر. اس پس منظر میں یہ دونوں صورتیں جو ہے ایک ساتھ یہ 11 آیتیں نازل ہوگی. ان کے اندر جو ہے بہت سارے دروس ہیں، بہت سارے امت کے لیے بہت ساری جو ہے قیمتی ہدایات اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کے اندر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے وہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہے. اس کے اندر ایک سبق یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا نام بتا دیا، یہودی کا جس نے جادو کیا تھا لبید ابن عاصم، تو آپ لوگوں میں اعلان کیوں نہیں کر دیتے کہ یہ بھائی لوگوں جو ہے اس نے مجھ پر جادو کیا ہے لبید، تم بھی بچے رہنا اس سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو تکلیف اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے اس کے ذریعے سے جو تکلیف پہنچی تھی وہ اللہ نے دور کر فرما دی. اب اگر جو ہے میں اس کا نام بتانے جاؤں تو لوگ اس کو تکلیف زیادہ پہنچا دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار صحابہ جو حضور کے اشارے پر جان لٹانے کے لیے جو ہے خون بہانے کے لیے تیار تھے، اگر حضور ایک مرتبہ خالی بتا دیتے کہ مجھ پر لبید نے جادو کیا تھا، اس کا حشر کیا ہوتا، اس کو تو جو خون ڈالتے پیس دیتے صحابہ پکڑ کر اس کو. لیکن جو ہے حضور کا اعلیٰ اخلاق تھا، آپ نے بتایا نہیں عام زندگی کہ صحابہ اس کو جو چھوڑیں گے نہیں، اس لیے حضور نے کہا نہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ بھئی بدلہ لینے کا حق شریعت نے دیا ہے. کسی نے جو ہے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کا بدلہ لینے کا حق ہے. لیکن فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے یہ ہے اخلاق. فمن عفا واصلح فاجرہ، تو اس کا اجر اللہ کے پاس سے ملے گا اور بے حساب ملے گا. تو شریعت جو ہے انہی چیزوں کی جو ہے اعلیٰ اخلاق اور یہ نبوت والے اخلاق ہیں کہ جو ہے معاف اگر کر دے تو اگرچہ بدلہ لینے کا حق ہے آپ کو، لیکن اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ نے معاف کر دیا. تو احسن الی من اساء الیک، بے حسن اخلاق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں، بہت اعلیٰ اخلاق پر آپ فائز ہیں. تو خلق عظیم کی تشریح کی ہے کہ احسن الی من اساء الیک. بھئی کوئی آدمی ہمارے ساتھ بالکل تواضع کے ساتھ مسکرا کر السلام علیکم آپ خیریت سے ہیں، ہر کوئی فطری کوئی بدماش بھی ہوگا وہ بھی اس کے ساتھ اچھا ہی پیش آئے گا نا. کوئی آدمی آپ کو کھانا بیچتا ہے، آپ کا اکرام کرتا ہے، آپ کو ہدیہ دیتا ہے، تو آپ بھی ایسا کریں گے اس کے ساتھ. یہ اخلاق تھوڑی، یہ بدلہ ہے. یہ غیر مسلم بھی کرے گا آپ کے ساتھ، ہندو بھی کرے گا. لیکن کوئی برائی کرے آپ کے ساتھ، آپ اس کے ساتھ برا نہ بنے بلکہ آپ برائی کا جواب بھلائی سے دیں. یہ ہے نبوت والا اخلاق، یہ ہے شرعی اخلاق کہ احسن الی من اساء الیک، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا. یہ جو ہے دینی اخلاق اس کو کہا جاتا ہے. ورنہ تو برائی کا بدلہ برائی سے دے دینا ہر کوئی جو ہے ویسے ہی کرتا ہے، اور جو اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ہر کوئی دیتا ہے، غیر مسلم بھی کرتا ہے. کہ برا کرے کوئی اس کے ساتھ اچھا کرنا، یہ اخلاق جو ہے نبوت ہے، نبوت کے اخلاق یہ. تو یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا مختصر پس منظر اور اس کی فضیلت پر مشتمل کچھ باتیں تھیں. انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں دونوں کی الگ الگ ایک ایک آیات کی تفسیر کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. وآخر دعوانا